الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک شخص کی پیدائش کا مادہ 40 دن تک اس کے ماں کے بطن میں پانی کے ایک قطرے کی شکل میں رہتا ہے، اور اگلے 40 دن تک جمع ہوا خون بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اگلے 40 دن تک گوشت کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آسمان سے فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اللہ کے حکم سے اس شخص میں روح پھونکتا ہے، اور 4 امور لکھے جاتے ہیں۔ اس کی عمر کیا ہوگی، رزق کیا ہوگا، اس کا عمل کیسا ہوگا، اس کی تقدیر اچھی یا بری ہوگی، یعنی وہ نیک بخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا، خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ اور فرمایا، اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم میں سے کوئی شخص ساری عمر جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، اور وہ شخص جہنمیوں والے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ بے شک تم میں سے کوئی شخص ساری عمر جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، اور وہ شخص جنتیوں والے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ بخاری و مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں انسانی پیدائش کے 4 مراحل کی وضاحت فرمائی ہے، وہاں اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اتنا ظالم نہیں ہے کہ بس اس نے شروع سے ہی فیصلہ کر لیا کہ بغیر اعمال کو پرکھے آدھے لوگوں کو جنت میں ڈال دے گا اور آدھے لوگوں کو جہنم میں پھینک دے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسانی اعمال ہی وہ چیز ہیں جو فیصلہ کریں گے، جن کے ذریعے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ انسان جنت کا مستحق ہے کہ جہنم کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق کے ساتھ بہت محبت ہے، بے پناہ محبت ہے، اس لیے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کا ایک طویل سلسلہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور ساتھ ہی آسمانی کتب اور صحائف کے ذریعے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ایک بڑا شاندار بندوبست بھی فرمایا، تاکہ انبیاء اور رسل خود بھی عمل کریں اور اپنی امتوں کو بھی یہ واضح طور پر بتا دیں کہ جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق، اللہ کی ہدایات کے مطابق چلیں گے، آخرت میں ان کے لیے اللہ کے ہاں انعام کے طور پر جنت ہوگی، اور برے اعمال کرنے والے لوگوں کو سزا کے طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سورہ دار کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی وضاحت فرمائی، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے تو انسان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی، اب اس کی مرضی ہے کہ نیکی کے راستے پر چل کر ہمارا شکر گزار بندہ بن جائے، اور اس کی مرضی ہے کہ برائی کے راستے پر چل کر ہمارا ناشکرہ بن جائے۔ لہٰذا یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تقدیر کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ انسان جو مرضی کرتا رہے، پر آدھے لوگ جنت میں چلے جائیں گے بغیر اعمال کی پوچھ گچھ کے، اور آدھے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، بلکہ انسانی اعمال ہی ہوں کہ جو اس کے مرتے دم تک یہ اعمال ہی فیصلہ کن چیز ہیں، جو یہ ثابت کریں گے، اس چیز کا فیصلہ ہوگا کہ انسان کے اعمال اس کو جنت میں لے جانے کا، کامیابی کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہوں گے،
یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے ذریعے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عقل سلیم کے ذریعے یہ سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے کہ نیک اعمال کون سے ہیں، تاکہ ہم ان کے اوپر چل کر اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے بنے اور آخرت میں جنت ہمارا مقدر بنے، اور اللہ ہمیں برے اعمال سے بچائے، ہمیں عقل سلیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دیے رکھے کہ ہم برے اعمال سے بچ جائیں، تاکہ آخرت میں ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا سے بچ سکے اور اس کی بہترین انعامات حاصل کر کے ہم لوگ جنت کے مستحق ٹھہرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔